قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز۔ الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما۔ جمعے والے دن میں صبح سویرے اپنے باپ کی قبر پر پھول ڈال رہا تھا۔ پھول ڈالنے کے بعد میں اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اچانک میرے کانوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے قریب ہی کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر چاروں طرف قبرستان میں دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا۔ ہاں، ایک شخص اس وقت قبرستان میں موجود تھا جو قریب ہی کچھ قبروں کی صفائی کر رہا تھا۔ میرے جی میں خیال آیا کہ شاید یہ بندہ قبرستان کی صفائی کرتے کرتے ساتھ ساتھ سورہ ملک پڑھ رہا ہے، تو میں اس سے پوچھنے کے لیے آگے بڑھا کہ اس سے جا کے پوچھوں کہ سورہ ملک کی تلاوت آپ کر رہے ہو؟ میں اس کے قریب گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ کیا قبرستان کی صفائی کرتے کرتے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہو؟ تو اس نے منفی میں جواب دیا کہ بالکل نہیں، میں تو قرآن کریم کی بالکل بھی تلاوت نہیں کر رہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو قرآن کریم کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ابھی بھی ہلکی ہلکی قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اور اس بندے نے قبرستان میں چاروں طرف دیکھا، لیکن قبرستان میں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ تو ہمارا گمان ہوا کہ شاید کوئی بندہ کسی قبر کے نزدیک بیٹھا ہو، تو میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے قبرستان کے ایک طرف چلا گیا، وہ قبرستان کے دوسری طرف چلا گیا۔ سارا قبرستان گھوم پھر کر میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، لیکن قبرستان میں کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا، لیکن قرآن پڑھنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ تو میں واپس آیا، میں نے آ کر اس سے کہا کہ بھائی سارا قبرستان دیکھ لیا، لیکن اللہ کی قسم قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے اور ابھی بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ضرور یہ آواز کسی قبر سے آ رہی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چلیں قبروں پر کان لگا کے دیکھتے ہیں کہ آخر کس قبر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں نے قریب میں کئی قبروں پر باری باری کان لگا کر دیکھا، کبھی اس قبر پر، کبھی اس قبر پر، کبھی اس سے اگلی قبر پر، لیکن کہیں سے بھی آواز آتی ہوئی محسوس نہ ہوئی۔ لیکن یہ یقین تھا کہ یہ آواز ضرور کسی قبر میں سے آ رہی ہے۔ تو ہم ہر قبر کو برابر کان لگا لگا کر چیک کرتے گئے، لیکن واللہ کسی بھی قبر سے آواز آتی ہوئی معلوم نہیں ہوئی۔ میں قبرستان میں چلتے چلتے تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے ایک قبر نظر آئی۔ میں نے جب اس پر کان لگایا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ اس قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ میں نے پھر کان لگایا، پھر آواز سنی، پھر میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ پھر میں نے اس دوسرے بندے کو آواز دی کہ بھائی ادھر آؤ، یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ بندہ جلدی سے قبر کے قریب آیا، اس نے بھی قبر پر کان لگایا، اور جب اس نے بھی سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی تو وہ بھی بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھا۔ اس نے بھی دوبارہ کان لگایا، ہم بار بار سنتے رہے اور بار بار سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر ہم باتیں کرتے کرتے کھڑے ہو گئے اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا
کہ یہ ہمارے محلے کے قاری صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی کی قبر ہے۔ تو میں نے اس بندے سے کہا کہ چلو آپ کے محلے کے قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بھائی کون سا نیک کام کرتا تھا۔ ہم قاری صاحب کے پاس پہنچے، جا کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو ہم نے قبرستان کا سارا واقعہ اسے بتایا اور پوچھا کہ آپ کا بھائی کیا نیکی کرتا تھا۔ تو قاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ میرا بڑا بھائی حافظ قرآن تھا اور وہ بلا ناگاہ میرے مرحوم باپ کی قبر پر بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، اور اب اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار اس کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ تو ہم نے اس سے سلام کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔